وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی اتنی اہم کیوں ہے؟ مسجد اقصی اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پوری امت مسلمان کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ عبادت گاہ کے طور پر بہت سے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک خاص اور بابرکت مسجد ہے جس میں 1,44,000 مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہے، جو کہ یروشلم کے پرانے شہر کے پورے رقبے کا تقریباً چھٹا حصہ ہے اور 5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ ایک خاص اور بابرکت مسجد ہے جو 1,44,000 مربع میٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جو کہ یروشلم کے پرانے شہر کے پورے رقبے کا تقریباً چھٹا حصہ ہے، اور اس میں تقریباً 5 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مسجد اقصی کی تاریخ کا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ معلومات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 1917 تک، اور 1917 سے آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ مسجد اقصی اسلام میں قبلہ اول تھی اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اہم عبادت گاہ رہی ہے۔ اسے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی تھی۔ بعض علماء اور مورخین کا موقف ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کو پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کام کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس طرح تشریف لائے، عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جیسے اسلام کی تاریخ میں اس کی کئی بار دوبارہ تعمیر، تزئین اور آرائش اور توسیع بھی کی گئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مشہور عبادت گاہ تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے اہل خانے سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور فلسطین کو گھیرے ہوئے غربت سے بچ جائیں، اور یہ ان کی کل تعداد 33 تھی۔ اس مقام پر چونکہ مسجد اقصی کی دیکھ بھال کرنے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے اس بابرکت جگہ کی دیکھ بھال فلسطین کے سپرد کر دی گئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے۔ بنی اسرائیل جو اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے، وہ تقریباً 4 صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے۔ یہ غلامی اس وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے آزاد کیا۔ تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور یوں انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں رہنے اور گھومنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل نے جنم لیا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے، جنہوں نے اپنی نسل کے مومنین کو فلسطین لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یروشلم کو کنٹرول کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی آبادی کی مدد سے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے ان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا اور ہر ایک کا اپنا اپنا دارالحکومت تھا۔ یہ سلطنتیں بہت مختصر مدت کے لیے موجود تھیں۔ تقریباً 200 سال اس خاندان میں یروشلم کے آخری بادشاہ کو
586 اور 587 قبل مسیح میں تخت سے ہٹا دیا گیا۔ بابلیوں کی یروشلم پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ فارسیوں کی بابلیوں کا تخت الٹ دیا۔ اس دوران مسجد اقصی کو عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی تجدید کی گئی۔ شہر میں بغاوت کے بعد 70 عیسوی تک جب رومی شہنشاہ فلسطین 315-325 طرف سے ایک صدی نے عیسائیت اختیار کر لی، رومیوں اور ان کی سرزمین پہ رہنے والے لوگ بشمول یہودیوں نے مسجد اقصی کا کوئی احترام نہیں کیا اور نہ ہی اس حرمت اور عبادت کی جگہ سمجھا۔ مسجد اقصی کی جگہ کو دراصل شہر کے شہریوں کے لیے کچرے کو ٹھکانہ لگانے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اس طرح مسجد اقصی اگلے چند سو سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مقام کی روحانیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا اور آپ کے عظیم ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو آزاد کرایا۔ توحید کے دین اور پیغام کی تبلیغ اللہ کے تمام انبیاء بشمول حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند نام لے لیے ہیں۔ مسجد اقصی بھی تعریف کے اعتبار سے ان کی زندگیوں اور دل میں مرکزی مقام رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ 2 ہجری 623 سے 624 عیسوی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے لیے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا۔ اگرچہ ان کی زندگی میں مسجد اقصی کی اس قدر اہمیت کی سب سے یادگار وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسراء کی رات آپ نے سفر کیا تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے آپ نے آسمان پر معراج کی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ کی زیارت کے لیے گئے اور سو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بیدار کیا اور اس براق نامی پروں والے سفید جانور کے پاس لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یروشلم کا سفر کیا، ایک سفر جس میں عام طور پر 40 دن لگتے ہیں، صرف ایک اہم رات میں مکمل کیا۔ یروشلم پہنچ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے مقام پر تمام سابق انبیاء سے ملاقات کی، ان کی امامت فرمائی اور پھر معراج پر آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ اسراء کا سفر ایک ایسا اہم موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سفر سے متعلق آیات نازل فرمائی۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد احرام سے مسجد اقصی تک کے سفر پر لے گیا، جس کے طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، یروشلم میں داخل ہوئے اور اہم کے ساتھ یروشلم کو 40,000 صحابہ کے ساتھ آزاد کروایا۔ اس وقت کے عیسائی رہنما کی دعوت خون بہائے بغیر اور شہر کے اندر رہنے والوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ جو وہاں رہنا چاہتے تھے، جیسا کہ عمر کی شخصیت اور خصوصیات ضعیفوں میں پیش گوئی کی گئی، یروشلم کو آزاد کرانے والے سے بہت سے قریب سے مشابہت رکھتی تھیں، اس لیے شہر کے لوگوں نے اس کی حکمرانی کو قبول کرنے میں جلدی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 637 اور 638 عیسوی میں مسجد اقصی کے مقام پر پہنچے تو انہیں نماز کی جگہ نہیں ملی، بلکہ زمین کا ایک پلاٹ ملا جسے بنجر چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے کوڑے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ رومیوں یہ دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے کچرے کو ہٹانے اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کی ذمہ داری لے لی ہے۔ عیسائی اور یہودی دونوں عمر اور مسلمانوں کی آمد اور ان کی عادلانہ حکومت سے خوش تھے۔ 691-692 عیسوی میں عبد المالک بن مروان نے چٹان کی چوٹی پر، جسے آج کل ٹام آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے، تعمیر کرنا شروع کی، جس کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف معراج کی تھی۔ مسلمانوں نے 1099 میں مسجد اقصی کو صلیبیوں کے ہاتھوں کھو دیا۔ اس کی تاریخ کے سیاہ ترین اور خونی دنوں میں سے ایک کا شکار ہوئے۔ یروشلم پہنچنے پر صلیبیوں نے اعلان کیا کہ
کسی بھی قیدی کو نہیں لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پناہ حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصی میں بھاگ گیا۔ صلیبی بعد میں مسجد مبارک میں داخل ہوئے اور اندر ہزاروں مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ اس کے بعد مسجد اقصی کو ایک محل میں تبدیل کر دیا گیا اور 1187 میں عظیم رہنما صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے اسے دوبارہ حاصل کرنے میں 88 سال کا عرصہ لگا۔ یروشلم اور مسجد اقصی پر ان کا دوبارہ حصول عمر بن خطاب کی 5 صدیاں قبل کی آزادی کی یاد دلاتا تھا، اور یہ صلیبیوں کی کارروائیوں سے صرف ایک نسل پہلے کی بالکل برعکس تھا۔ عمر بن خطاب کی طرح صلاح الدین ایوبی نے شہریوں یا فوجیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی، اور مسجد اقصی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے بابرکت زمین کو صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور مسجد میں عرق گلاب کا مشہور طریقے سے چھڑکاؤ کیا۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر یروشلم اور مسجد اقصی پر ایک اہم مدت تک بلا روک ٹوک کنٹرول حاصل کیا، تقریباً 8 صدیوں، اور ان کی حکمرانی امن، انصاف اور خوشحالی کی خصوصیت تھی، جس کے ساتھ ہی مسجد اقصی علماء کے ساتھ سیکھنے کا ایک عظیم مرکز بن گئی۔ فتح عثمانیہ کے دوران متعدد صدیوں تک یروشلم شہر اور مسجد اقصی کو عزت و وقار کے ساتھ محفوظ رکھا گیا۔ اس شہر کے انتظام کے انچارج مسلمان تھے۔ یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب یورپ میں صہیونی تحریک مسلم فلسطینی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کے مقصد سے ابھری۔ اس صہیونی تحریک کو، جس کے انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، پہلے جنگ عظیم کے دوران اس وقت مزید مضبوط ہوئی جب انگریزوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے 8 صدیوں پر محیط مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ 1917 میں فلسطین پہنچنے پر انہیں ایک ایسی سرزمین ملی جس کی آبادی 90% تھی اور 56,000 سے کم یہودی آباد تھے، جن میں سے صرف 5% مقامی فلسطینی یہودی تھے، جن میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حالیہ دہائیوں میں یورپی ظلم و ستم سے بھاگے تھے۔ انگریزوں نے اس عرصے میں مسلمانوں کو مسجد احرام پر کنٹرول کی اجازت دی۔ یروشلم پر برطانوی قبضے کے 5 سال بعد مسجد اقصی میں 20ویں صدی کا پہلا بحالی کا کام ہوا، اور چند سال بعد 1924 میں اردن نے مسجد اقصی کی نگہبانی سنبھالی۔ 1947 میں برطانیہ کی طرف سے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پاس جانے سے پہلے یہودیوں کے پاس فلسطین کی کل اراضی کا 6% سے بھی کم کا حصہ تھا۔ اس وجہ سے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تجویز کی کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کی اہلیت سے باہر ہونے کے باوجود ایک یہودی ریاست ہے جو فلسطینی اراضی کے 54% پر مشتمل ہوگی، مقامی فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کیا۔ 1948 میں صہیونیوں کی طرف سے ایک جنگ اور بے شمار قتل عام اور مظالم کے بعد یہودیوں نے فلسطینی سرزمین کے 78% پر اسرائیل قائم کیا اور تقریباً 85% بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اردنی عرب لشکر نے مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 1967 میں مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یروشلم پر اس کے قبضے اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد یہودی حکام نے فوری طور پر مسجد اقصی کو مسلمانوں کے کنٹرول میں واپس کر دیا۔ تاہم 1967 کے بعد سے بہت سے اسرائیلی حکام کے یہودیوں کو مسجد اقصی کی جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت دینے کے احکام منظور کیے ہیں، اور بہت سی تنظیم اور اسرائیلی حکام سے مسجد اقصی کے مقدس سرزمین پر یہودیوں کی عبادت گاہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کے لیے لابنگ کرنے لگی۔ 1969 میں ایک صہیونی انتہا پسند کی طرف سے لگائی گئی آگ نے صلاح الدین ایوبی کے نصب کردہ ممبر کو تباہ کر دیا۔ مارچ 2013 میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں اس جمود کو برقرار رکھا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اردن کا بادشاہ یروشلم مقدس مقامات کا سرکاری محافظ ہے اور اس تمام قانونی کوشش کرنے کا حق حاصل ہے۔ اکتوبر 2014 میں اسرائیلی حکام نے 1967 کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کو بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پورے فلسطین اور مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس کے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ کھول دیا گیا۔
اسرائیل نے منظم طریقے سے زیادہ تر فلسطینیوں کو مسجد الاقصی تک رسائی سے انکار کیا۔ مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کے کاموں کی اجازت دی ہے جس میں مسجد الاقصی کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہودیوں کو مسجد الاقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے اسرائیل کے پرانے یروشلم کے الحاق کی مذمت میں 20 سے زیادہ قراردادیں منظور کی ہیں اور اسرائیل اپنی تاریخ میں اقوام متحدہ کی طرف سے سب سے زیادہ مذمت کرنے والا ملک رہا ہے۔